کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں بہت زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، گھر بھی چھوٹا ہوتا ہے، سامان بھی کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں سکون، خوشی اور برکت ہوتی ہے؟ اور کچھ گھروں میں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک سچی بات شیئر کروں گی۔ میں آپ کو وہ 3 عادتیں بتاؤں گی جنہوں نے میرے گھر کا ماحول بدل دیا۔ نہ میرا گھر بڑا ہوا، نہ اچانک سے دولت آ گئی، لیکن دل کا سکون اور گھر کی برکت میں فرق ضرور آیا ہے۔ آج میں اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہوئے آپ سے دل کی باتیں بھی کروں گی اور اپنی زندگی کے کچھ تجربات بھی شیئر کروں گی، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ میرا گھر بہت بڑا نہیں ہے، میرے پاس بھی عام سی زندگی ہے۔ روزانہ کے گھر کے کام ہے، بجٹ کی فکر ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں اور زندگی کی وہی مصروفیات جو ہر عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اگر میرا گھر بڑا ہوتا، اگر میرے پاس زیادہ سہولتیں ہوتی تو شاید میں زیادہ خوش ہوتی۔ لیکن وقت نے مجھے ایک بہت بڑی بات سکھائی کہ خوشی اور برکت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، برکت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہیں۔ آج میں وہی عادتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلی عادت ہے کہ شکر ادا کرنا۔ میری پیاری بہنوں، پہلے میں اکثر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پر بڑے گھر دیکھتی تھی، مہنگے کچن دیکھتی تھی، خوبصورت سجاوٹیں دیکھتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا اور میں بھی ایسے ہی کرتی۔ لیکن ایک دن میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میرے پاس چھت نہیں ہے رہنے کے لیے؟ کیا میرے بچے صحت مند نہیں ہیں؟ کیا میرے گھر میں بھی کھانا نہیں بنتا؟ کیا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟ تب مجھے احساس ہوا کہ میں ان نعمتوں کو نظر انداز کر رہی تھی جو میرے پاس تو پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا، کھانا کھاتے وقت شکر، رات کو سوتے وقت شکر۔ آہستہ آہستہ میرے دل کی بے چینی کم ہونے لگی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو۔ ایک دن میرے فریج میں صرف چند سبزیاں موجود تھیں۔ پہلے میں پریشان ہو جاتی تھی، لیکن اس دن میں نے انہی سبزیوں سے کھانا بنایا اور دل میں شکر ادا کیا کہ کم از کم میرے بچوں کے لیے گھر میں کھانا تو موجود ہے۔ دوستو، اسی دن مجھے احساس ہوا کہ برکت چیزوں کی مقدار میں نہیں بلکہ نظر کے انداز میں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو دوسری عادت بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم انجانے میں رزق کی ناقدری کرتے تھے۔ کبھی کھانا پلیٹ میں بچ جاتا تھا، کبھی روٹی ضائع ہو جاتی تھی، کبھی فریج میں رکھا ہوا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جتنا کھانا چاہے صرف اتنا ہی بناؤں گی اور جو بچ جائے گا اسے اگلے وقت استعمال کر لوں گی یا کسی ضرورت مند تک پہنچا دوں گی تاکہ اس کا بھی ثواب مجھے مل جائے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی جن کے گھر کے حالات بہت مشکل تھے۔ میں نے ایک دن بچا ہوا کھانا انہیں دے دیا کیونکہ کھانا بہت زیادہ گھر میں بچ گیا تھا۔ دوستوں، ان کی آنکھوں میں جو خوشی تھی نا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید یہی اصل برکت ہے۔ دوستوں، گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہے، گھر اصل میں دلوں کا نام ہے۔ میں نے ایسے بڑے بڑے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں سکون نہیں تھا، اور ایسے چھوٹے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں محبت ہی محبت بکھری ہے، جہاں اتفاق اور برکت ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے گھر میں شکایتیں کم اور دعائیں زیادہ کروں، تنقید کم اور محبت زیادہ ہو، غصہ کم اور مسکراہٹ زیادہ ہو۔ میری زندگی کا ایک اور واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے، اخراجات زیادہ تھے اور آمدنی بھی بہت کم تھی۔ میں رات کو پریشان ہو کر سوچتی تھی کہ اگلا مہینہ کیسے گزرے گا، کیسے گزارا ہوگا۔ لیکن انہی دنوں میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ہر مشکل میں دعا کرتے تھے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت مشکل ضرور تھا لیکن برکت والا تھا۔ اب میں کچن کی صفائی کر رہی ہوں، برتن بھی دھونے ہیں، چائے بھی بنانی ہے اور دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ لیکن آج کام کرتے ہوئے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ زندگی میں اصل سکون کہاں سے آتا ہے؟ کیا سکون بڑے گھروں سے آتا ہے یا سکون مہنگی فرنیچر سے آتا ہے یا پھر سکون اللہ کی رضا، شکر اور محبت سے آتا ہے؟ میرے خیال میں اصل سکون اللہ کی کیفیت سے آتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر کو صرف صاف ستھرا ہی نہ رکھوں بلکہ اس میں محبت اور اتفاق بھی پیدا کروں۔
دوستو، اگر آپ کا بھی گھر چھوٹا ہے تو کبھی شرمندہ نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس بھی کم وسائل ہیں تو خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھیے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز سکون ہے۔ اگر آپ کے گھر میں محبت، برکت ہے، اگر آپ کے گھر میں شکر ہے، اگر آپ کے گھر میں دعا ہے تو یقین کریں کہ آپ بہت امیر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد صرف 3 باتیں ہیں۔ پہلی عادت شکر ادا کرنا، دوسری کے رزق کی قدر کرنا، تیسری گھر میں محبت اور دعا کا ماحول بنانا۔ یہ 3 عادتیں میرے لیے برکت کا ذریعہ بنی اور امید ہے کہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں گھر میں برکت لانے والی سب سے اہم عادت کون سی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔